زندگی نے رلایا بھی ان کو ہے جو ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ صرف چینی سے لیموں کا شربت نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس کچھ کھٹے لیموں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اگر آپ کسی کو شہد سے مار سکتے ہیں تو زہر استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے ہی کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ الفاظ کا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ سکون بھی دیتے ہیں اور جلا بھی دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور، عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت ہرگز نہیں رہتی۔ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ دو، خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ تمہاری ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگوں کے لہجے، ان کے رویے، ان کی باتوں کو زیادہ گہرائی میں لے کر اپنا مزاج خراب نہ کریں، بس سرسری طور پر انہیں دیکھیں، سنیں اور سر جھٹک کر آگے بڑھ جائیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جائیں تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں۔
تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ زندگی سے بے قدروں کو نکالنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بس ایک اصول اپنا لیں، جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے آپ بھی ان کی قدر نہ کریں، انہیں خاص سے عام کر دیں۔ خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی رائے کو اہمیت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کے شکوے شکایات سنیں، ان کے نخرے اٹھائیں، ان پہ اپنا پیار نچھاور کیجیے، اپنی چاہت کے خزانے ان پر لٹا دیں، اپنی دولت ان پر خرچ کیجیے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہے۔ باپ نہ ہو تو مائیں باپ کا کردار بھی نبھا سکتی ہیں، ماں نہ ہو تو باپ اس کی کمی کو کبھی پوری نہیں کر پاتا۔ یہ بھی عورت کی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور ہی رہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ دنیا میں سب سے خوش قسمت شخص وہ ہے جس کے پاس اناج کے ساتھ بھوک ہے، نرم گداز بستر کے ساتھ نیند ہے، مال و جائیداد کے ساتھ ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں مٹھی بھر دوسروں کو دینے کی نیت بھی رکھتا ہو۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ ہم کیوں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں جب بوسہ لیتے ہیں، گلے ملتے، دعا کرتے، روتے، خواب دیکھتے، سنتے اور سنتے؟ کیونکہ زندگی میں بہت خوبصورت چیزیں نظر نہیں آتی بلکہ دل سے محسوس ہوتی ہیں۔